رہبر راہ شریعت شہزادے حضور شمس ملت سبحان اللہ پیکر جلال و جمال مجسم شرم و حیا استاد گرامی حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج خورشید عالم صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی و پیر طریقت علامہ وقار احمد صاحب قبلہ لطیفی، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور شور مچاتی ہوئی میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وشهداء ملته وعلماء أمته وأولياء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه العالى مخبرا وعامرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الهاتمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما، ایک نظر کن سویما۔ محبت کے ساتھ میرے تمام بھائی لوگ، بزرگوں، دوستوں، بآواز بلند اور میری ماں بہنیں خاموشی کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لیں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بحسن خوبی آج کا یہ عظیم الشان پروگرام حضور شمس ملت کے روحانی فیوز و برکات سے اور حضور وحید اصغر رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں سے، ان کے روحانی فیوز و برکات سے، خصوصیت کے ساتھ حضور خورشید ملت کی نگاہ عنایت سے فتح و کامیابی کی طرف یہ جلسہ روا اور دوا ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ حضرات، جس طریقے سے ایک باپ کو اپنے بیٹے کی کامیابی پر بڑی خوشی ہوتی ہے، کہیں اس سے زیادہ ایک استاد کو اپنے شاگرد کی کامیابی پر خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ باپ کو بڑا کرنے کے بعد جب بچہ ہوش سنبھال لیتا ہے تو اپنے سے دور کر دیتا ہے،
لیکن زیور علوم و فنون سے آراستہ اور پیراستہ کرنا، تعلیم و تربیت سے مزین و برہن کرنا ایک استاذ کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت ہمارے بڑے مشفق ہیں، اور حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پر شاید یہ اعلان بھی کروایا کہ مہاراشٹر کے واحد مقرر خیری حضرت کی نگاہ عنایت اور ان کا حسن ظن ہے۔ حضرات، در حقیقت یہ ہے کہ آپ جب کوئی گھر بناتے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس میں بہترین سیمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، ہماری جو بنیاد ہے، اس بنیاد کو مضبوط کرنے والی ذات کسی اور کی ذات نہیں ہے، اس بنیاد کو مضبوط کرنے والی ذات حضور خورشید ملت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور تگریا والوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت کہ حضور خورشید ملت نے اس تگریا کی سرزمین کو اتنا لمبا وقت دیا، ورنہ حضرت کے بہت سارے مدارس ہیں، ٹنگٹنگی کے اندر بھی کا بنا ہے مدرسہ وحدیہ خورشید العلوم موجود ہے۔ حضرت اس وقت وہیں پر قیام پذیر تھے، حضرت میں وہاں کا طالب علم تھا، تو آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری کرنے والی یہ حضور خورشید ملت۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے حضور خورشید ملت کو صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر بالخیرات فرمائے۔ حضرات، دیر میں آپ کے سامنے کچھ لفشائی کرنے کی جو آپ مجھ سے پہلے پیر طریقت حضرت خواجہ وقار احمد لطیفی صاحب سے بڑا پرزور بیان سماعت رہے، بڑا بیان ہو رہا تھا اسلامی معاشرہ پر، دامن میں گنجائش ہوتی اور بھی ہم ان کا بیان سنتے، لیکن تشنبی تو پتھر کی طرح ہونٹ پر جم کر ہی رہ گیا۔ اور قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ ماشاءاللہ 12:15 بجنے کے بعد بھی آپ کے 12 بجے نہیں ہیں، آپ اطمینان و سکون کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اب میں کہیں جاؤں گا تو بولوں گا کہ کشن گنج کے لوگ بڑی اچھی تقریر سماعت کرتے ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے تصور میں ڈوب کر، یہ نہ سوچ کر کہ آج ہم مرکز شریعہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس تصور میں ڈوب کر کہ ہم گنبد خضرا کے سنہری جالیوں کے سامنے موجود ہیں۔ دل لگا کر درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے ایک دم کی چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے ایک دم کی چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ آج ہم چمکیلے ریشمی قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، شاعر کہتا ہے اطلس و کمخواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کمخواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود،
سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بلوانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود ہی بولتے رہے. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اس کا تن بدن آگ سے محفوظ رہ جائے گا، اس کا تن بدن آگ سے محفوظ رہ جائے گا. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آپ عظمت قرآن مجید پر خطاب سماعت کر رہے تھے. میں بھی قرآن مجید کی عظمت پر اور حفاظ کرام کی فضیلت پر تھوڑی دیر لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں. مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں عظمت والی کتاب اگر کوئی ہے تو اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے. برکت والی کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، تورات شریف یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. لیکن مولا کریم نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم میں نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ نہ آج تورات دنیا کے اندر موجود ہے، نہ انجیل دنیا کے اندر موجود ہے، نہ زبور دنیا کے اندر موجود ہے. لیکن دوستو، قرآن مجید کی عظمت کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن مجید عظیم الشان کتاب ہے کہ مولا کریم خود ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حضور خورشید ملت ایک بہت بڑے عالم کا نام ہے. آپ موجود ہیں، بہت سارے علماء کرام موجود ہیں. اِنَّا یہ بھی تاکید کے لیے ہے، نحنو یہ بھی تاکید کے لیے ہے، نزلنا میں نا کی ضمیر یہ بھی تاکید کے لیے ہے، لہو میں لا یہ بھی تاکید کے لیے ہے، لحافظون میں لا یہ بھی تاکید کے لیے ہے. مولا کریم بڑے مؤکدانہ انداز میں فرما رہا ہے کہ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کا نازل کرنے والا میں ہی ہوں، اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے ہی ذمہ کرم میں ہے. حضرات، دنیا لاکھ کوشش کر لے قرآن مجید کو مٹانے کی، لاکھ کوشش کر لے قرآن مجید میں تحریف کرنے کی، لاکھ کوشش کر لے قرآن مجید کی آیتوں کو بدلنے کی، لاکھ کوشش کر لے قرآن مجید کے متن کے اندر تغیر و تبدل کی. آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ یقین کے ایک وسیم نام کا کتا قرآن مجید کی آیتوں پر بھونکنے کی کوشش کیا، لیکن آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو کیا ایک زبر اور زیر کو بدل نہ سکا. وہ ایسا بدلا کہ جب تک قرآن مجید پر بھونکتا رہا اس کا چرچا بھی دنیا میں ہوتا رہا، لیکن جب سے وہ بدل گیا مولا نے اسے سزا دی، اپنے نام و نشان ہو چکا. زندہ باد زندہ باد. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان بڑے بڑے علماء کرام کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں کو بندہ ایک بار پڑھ لیتا ہے، دوبارہ پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے. بہترین سے بہترین قصے کے ناول کی کتابیں ایک بار پڑھ لیا جاتی ہے، دوسرے بار ہم اسے پڑھنا نہیں چاہتے. لیکن آؤ قرآن مجید کی شان دیکھو اور صاحب قرآن کی زبان سے دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید اس بحر زخار کا نام ہے، قرآن مجید اس ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کا نام ہے. کہ قرآن مجید کے مضامین کو علماء کرام احاطہ کر کے کبھی آسودہ نہیں ہو سکتے. ایک مفسر جب قرآن کی تفسیر دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں تفسیر ہی ہے. ایک ادیب جب قرآن کو دیکھتا ہے تو ادب نظر آتا ہے. ایک فلسفی جب قرآن کو دیکھتا ہے اسے فلسفہ ہی نظر آتا ہے.
ایک ہے حکمت والا، جب قرآن کو دیکھتا ہے اسے حکمت ہی حکمت نظر آتا ہے۔ جغرافیہ والا قرآن کو دیکھتا ہے جغرافیہ نظر آتا ہے۔ ایک سائنسداں قرآن کو دیکھتا ہے اسے سائنس نظر آتا ہے۔ حضرات یہ وہ قرآن عظیم ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو، ہم سب سے نبی کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، مولا نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ لیکن اے گھریا والوں، اے خورشید ملت کے چاہنے والوں، ذرا اور سے سننا، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارا نبی معجزہ لے کر نہیں آیا، سر سے پیر تک معجزہ بن کر کے آیا ہے۔ ہمارے نبی کا چلنا یہ بھی معجزہ ہے، کھانا یہ بھی معجزہ ہے، اٹھنا یہ بھی معجزہ ہے، نبی کی جلوت یہ بھی معجزہ ہے، نبی کی خلوت یہ بھی معجزہ ہے، نبی کا انداز تکلم یہ بھی معجزہ ہے، نبی کا انداز تبسم یہ بھی معجزہ ہے، نبی کا انداز ترنم یہ بھی معجزہ ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ نبی زمین پر رہ کر آسمان پر اگر اشارہ کر دے چاند ٹکڑا ہو جائے۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ مقام صحبہ میں علی ہو اور علی کی نماز اثر قضا ہو گئی ہو تو نبی نے اشارہ کر دیا ہو تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے آ گیا ہو۔ نبی کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک گلاس دودھ میں 70 صحابہ کو شکم سیر فرما دیا ہو۔ نبی کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جابر کے گھر ایک چھوٹی سے بکری کے گوشت میں اور چھوٹے سے ایک سا آٹے کے روٹی میں سینکڑوں صحابہ کو کھلا دیا ہو۔ نبی کا یہ بھی معجزہ ہے کہ درخت کو بلا لے تو آ جائے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ مولا نے 1000 سے زیادہ میرے نبی کو معجزات فرمایا، لیکن خورشید ملت کا یہ قطع یہ خادم بڑی ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول سے بانگ دوحل اعلان کر رہا ہے کہ 6666 آیتیں قرآن پاک کی ہر آیت میرے نبی کا معجزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت کلام اللہ، زندہ باد۔ ہر آیت یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اس دور میں بڑے عجیب لوگ تھے، بڑے فصیح لوگ تھے، بڑے بلیغ لوگ تھے، فصاحت ان پر ناز کرتی تھی، ان کی بلاغت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ فصاحت لاجواب، بلاغت لاجواب، ادب لاجواب، شعر و شاعری لاجواب۔ انہوں نے سوچا کہ ہماری فصاحت کا کوئی جواب ہی نہیں دے پائے گا، تو مولا نے اپنے محبوب کو قرآن عظیم عطا فرمایا، ایسی فصیح و بلیغ کتاب کہ ساری فصاحت و بلاغت قرآن کی فصاحت کے سامنے دم توڑتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اسی پر جب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علی رحمت رضوان کی نظر پڑتی ہے، وہ پکار اٹھتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے کبے لچے، تیرے آگے یوں ہے کبے لچے، فصارت کے بڑے بڑے کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ سبحان اللہ، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ناول ایک بار پڑھ لو دوبارہ پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا، لیکن قرآن مجید وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، قرآن مجید جتنی بار بھی پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت جتنی بار بھی کی جائے، کبھی وہ کتاب پرانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہر مرتبہ نئی لذت ملتی ہے، ہر مرتبہ نئی چاشنی ملتی ہے، ہر مرتبہ نیا ذائقہ ملتا ہے، ہر مرتبہ نیا سوادشت ملتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گدائے مخدوم سمنا کے اس جملے کو اگر کسی نے غلط ثابت کر دیا تو جو چور کی سزا وہی شریف الاشرفی کی سزا۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا زیادہ قرآن پڑھا گیا، پڑھا جاتا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا، اللہ کی قسم ویسا کوئی کتاب آج تک نہ پڑھی گئی ہے نہ پڑھی جائے۔ زندہ باد۔ حضرات یہ قرآن مجید ہے۔ اچھا آج ہمارا حال کیا ہے؟
ہم صرف شعبان المعظم کا جب چاند نظر آتا ہے تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. پوچھا جاتا ہے کیوں؟ تو بولے 14 شعبان المعظم کا دن گزر کے جو 15ویں کی رات ہے وہ چراغ کی رات ہے، شب بارات ہے، باپ دادا کے نام سے بخشوانا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں صرف شعبان المعظم کے چند دنوں میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ کمال کی بات نہیں ہے. آؤ میں ایک ایسی ذات کی بات کرنے لگا ہوں جس ذات کا نام عثمان غنی ہے. عثمان غنی، یہ عثمان غنی ہے جن کے نکاح میں مصطفیٰ نے اپنی 2 شہزادی عطا کر دی. مزید برآں نبی نے فرمایا اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں ہر ایک کو عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. یہ عثمان غنی جن کے تعلق سے امام عشق و محبت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، مبارک ہو تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب آؤ عثمان غنی کو دیکھو، حضرت موجود ہیں. عثمان غنی کی وہ ذات ہے کہ مصطفیٰ نے دنیا میں ہی عثمان غنی کو جنت کی بشارت دے دی تھی، جنت کی خوشخبری دے دی تھی. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور خلیفہ سوم ہیں. لیکن وہ عثمان غنی کی ذات دیکھو، روزانہ ہر رات کو 1 رکعت نماز میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں. پورے قرآن مجید کی تلاوت 1 رکعت میں. اگر فجر کے ٹائم پہ جناب مولانا ہمارے امام لوگ تھوڑی سی لمبی قرات کر دیں گے نا تو ظہر کے ٹائم میں امام صاحب کی فرصت ہو جائے گی. یہ بڑی لمبی قرات کرتے ہیں. امام صاحب کو کیا ہے، امام صاحب تو سوئے رہتے ہیں. ہل جودنا تو ہم لوگوں کو رہتا ہے، کھیتی کا کام کرنا تو ہمیں رہتا ہے. حضرات اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر کسی بخار زدہ انسان کو اگر آپ بہترین قسم کا دودھ بھی دے دیں گے اسے پینے کہیں گے تو وہ کہے گا بڑا کڑوا ہے، حالانکہ دودھ کڑوا نہیں ہے، بخار کی وجہ سے اسے کڑوا محسوس ہوتا ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں آج قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہماری طبیعت راضی نہیں. قرآن پاک پڑھتے ہم تھک جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہم پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، نیند طاری ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے. حضرات اب اس بیمار دل کو اگر آپ شفا یاب کرنا چاہتے ہو اس کا علاج آپ کے کشن گنج کے لائنز ہاسپٹل میں نہیں ہوگا، اس کا علاج صدر ہاسپٹل میں نہیں ہوگا، اس کا علاج آپ کے کشن گنج کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں نہیں ہوگا، بڑے بڑے میڈیکلوں میں نہیں ہوگا. کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر پائے گا. دل بیمار ہے اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ تو اس کا علاج آ جاؤ رحمان پور کے گلشن کے ایک کھلے ہوئے پھول خواجہ ملت کی بارگاہ میں. اور یاد رکھنا رحمان پور یہ کوئی نئی خانقاہ نہیں ہے، 250 سال پرانی خانقاہ ہے، 250 سال پرانی خانقاہ ہے. آ جانا شمس ملت کی بارگاہ میں، آ جانا حضور وحید اصغر کے پوتے کی بارگاہ میں، آ جانا خورشید ملت کی بارگاہ میں. یا تو کوئی وظیفہ دے دیں گے یا نگاہ اٹھا دیں گے تو دل کی بیماری دور ہو جائے گی، اللہ بہت دل شفا یاب ہو جائے گا. دل اگر بیمار ہو قرآن پڑھنے میں طبیعت نہیں لگتی، دل گھبرا جاتا ہے، تھکان محسوس کرتے ہیں. حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے دل لگائیں، قرآن سے ہم انسیت پیدا کریں. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ابو بکر بن عیاش رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا آپ کی بہن قریب آتی
ہے اور آنے کے بعد رونے لگتی ہے. بھائی پوچھتا ہے اے میری ہمشیرہ رونے کی وجہ کیا ہے, بلکنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمشیرہ کہتی ہے بھائی اب آپ اس دنیا سے رحلت کرنے والے ہیں, کوچ کرنے والے ہیں, اس لیے میں رو رہا ہوں میرے دوستو. لیکن بھائی کہتا ہے, ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں میری بہن رونے کی ضرورت نہیں, میں 7 سال سے رو رہا تھا اسی دن کے لیے. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس گھر کے احاطے میں 18,000 قرآن پاک ختم کر چکا ہوں, 18,000 قرآن پاک ختم کر چکا ہوں. آؤ باتیں بہت ہیں لیکن میں آپ کو لیے چلتا ہوں ایک ایسی بارگاہ میں جس کی تقلید ہم کرتے ہیں, جس کی تقلید دنیا کے 80% سے بھی زیادہ لوگ کرتے ہیں. اس شخصیت کا نام سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی عادت مبارکہ تھی 30 سال تک, جملہ نوٹ کیجئے, 30 سال تک روزانہ نفل کی 2 رکعت کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھا. سبحان اللہ. اچھا ایمانداری سے بتائیے گا ماہ رمضان میں ہمارے اور آپ کے کتنے ختم ہوتے ہیں؟ مشکل سے شاید کسی کے 2 یا 3 ختم ہو جاتے ہوں, ورنہ کسی کے تو 2-4 پارے بھی نہیں ہوتے. لیکن حضرات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پورے ماہ رمضان میں 62 ختم قرآن فرمایا کرتے. سبحان اللہ. ختم قرآن فرمایا کرتے تھے. آؤ امام اعظم کی سیرت پڑھو, امام اعظم کی زندگی کی تاریخ پڑھو. جس جگہ امام اعظم کو دفن کرنا تھا امام اعظم نے اس جگہ 7,000 قرآن پاک کی تلاوت فرمائی, 7,000 ختم قرآن کیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں, آج صرف ملک بھارت ہی کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں. ذلت و رسوائی ہماری مقدر بنی ہوئی ہے. جہاں دیکھو مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے. کہیں مسلمانوں کو گائے کے نام پر مارا جا رہا ہے, کہیں مسلمانوں کو آتنکواد کہہ کر کے مارا جا رہا ہے, کہیں مسلمانوں کو دہشت گرد بتا کر کے مارا جا رہا ہے, کہیں مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. مسلمانوں ذرا برما کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لو, کشمیر کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لو, ذرا فلسطین کے مظلومین کی حالت دیکھ لو. کیا حالت ہے مسلمانوں؟ جس ملک بھارت کے اندر تم رہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے تم ایسے ضلع کے اندر رہتے ہو جس ضلع کے اندر 70% سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے. لیکن ان ضلعوں کو دیکھو جن ضلعوں کے اندر مسلمانوں کی آبادی کم ہے, ان مسلمان کے اوپر کتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, کتنا مارا پیٹا جا رہا ہے, مسلمانوں کو کس طریقے سے مشق ستم منایا جا رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں عزت مسلمان کے گھروں کی کنیز بنی ہوئی تھی, عظمت مسلمان کے گھروں کی لونڈی بنی ہوئی تھی, وقار مسلمان کے گھروں کا نوکر بنا ہوا تھا. حضرات شان و شوکت مسلمان کے گھروں کا غلام بنا ہوا تھا. وہ عزت کہاں چلی گئی؟ آج ذلت ہمارے مقدر میں کیوں ہے؟ آج رسوائی ہمارے مقدر میں کیوں ہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے, ہمارا تعلق کمزور ہو چکا ہے. ورنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ذریعے سے قوم کو عزت عطا فرماتا ہے, عظمت عطا فرماتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے تو اسی لیے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرات
اب یہاں میں ذرا میری ماں بہنوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میری ماں بہنوں برا نہ ماننا. اگر برا ماننا تو آپ اپنے گھر میں ماننا. آپ کے برا یا اچھا ماننے سے ہمارا نہ کچھ بننے والا ہے نہ کچھ بگڑنے والا ہے. میں بڑے بڑے اللہ کی قسم میں بڑے بڑے لوگوں سے ڈرتا نہیں. میں بڑے بڑے لوگوں سے خائف نہیں ہوتا. اس لیے میں بڑے لوگوں کے سامنے کبھی نہ جھکتا ہوں نہ انشاءاللہ جھکوں گا. اس لیے کہ یہ سر جھکے گا تو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکے گا اور دل جھکے گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے گا. اس لیے کہ ہمیں روزی کوئی نہیں دیتا. روزی دیتا ہے تو میرا خدا دیتا ہے. اور ہمیں کسی در سے نہیں ملتا ہے تو در مصطفیٰ سے ملتا ہے, نبی کی بارگاہ سے ملتا ہے. میری ماں بہنوں, آپ اپنی زندگی کی تاریخ پڑھو. آج تمہاری حالت یہ ہے کہ جب ہم اپنے کام اور کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں, گھر کے امور سے آپ کو فرصت مل جاتی ہے, آپ گھروں کے دروازوں پر بیٹھ کر کسی کے یہاں کی غیبت کر رہی ہوتی ہے, کسی کے یہاں کی برائی کر رہی ہوتی ہے, کسی کے یہاں کی چغلی کھائی ہوتی ہے. آج میں دامن پھیلا کر حضور خورشید ملت کی موجودگی میں آپ سے بھیک مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی کے یہاں کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو چلنا ہو تو کنیز فاطمہ بن کر خاتون جنت کو اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزارو. جب جب وقت ملے وضو کر لو اور قرآن کی تلاوت کرو. اللہ کی قسم اس کی وجہ سے تمہارے بچے بھی تمہارے فرما بردار ہوں گے اور تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول بھی ہوگا. سبحان اللہ. بہت بہت بے شک. اب آئیے, اگر میں آپ سے پوچھوں, مولانا سے پوچھوں, مجھے تو معلومات نہیں, آپ کے یہاں سب سے زیادہ بہترین آدمی کون ہے, تو آپ کہیں گے فلاں ڈاکٹر صاحب بڑے بہترین ہیں, فلاں ڈی ایم صاحب بڑے بہترین ہیں, فلاں انجینئر صاحب بڑے بہترین ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, آج ہم بہترین ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں, بہترین انجینئر کو کہہ رہے ہیں, بہترین پروفیسر کو کہہ رہے ہیں, بہترین کسی زمیندار کو کہہ رہے ہیں, بہترین کسی مالدار کو کہہ رہے ہیں, بہترین کسی تھانے دار کو کہہ رہے ہیں. آج میں کسی اور سے نہیں, حضور خورشید ملت سے بھی نہیں, اور اس نبی سے پوچھنا ہے جس نبی کی بارگاہ سے سیادت بھی ملتی ہے, قیادت بھی ملتی ہے, سخاوت بھی ملتی ہے, امامت بھی ملتی ہے, شہادت بھی ملتی ہے, جس نبی کی بارگاہ سے عزت بھی ملتی ہے, دولت بھی ملتی ہے, عظمت بھی ملتی ہے, رفعت بھی ملتی ہے, بلندی بھی ملتی ہے, شان بھی ملتی ہے, شوکت بھی ملتی ہے, وقار بھی ملتا ہے, حکومت بھی ملتی ہے, سلطنت بھی ملتی ہے, ریاست بھی ملتی ہے, بادشاہت بھی ملتی ہے, قطبیت بھی ملتی ہے, غوثیت بھی ملتی ہے, ابدالیت بھی ملتی ہے, ولایت بھی ملتی ہے. جس نبی کی بارگاہ سے نبوت بھی ملتی ہے, رسالت بھی ملتی ہے, امامت بھی ملتی ہے, شہادت بھی ملتی ہے. اور اس نبی کی بارگاہ میں چلے اور ان سے پوچھے جس نبی کی بارگاہ سے چاند کو چاندنی ملی ہے, سورج کو روشنی ملی ہے, آفتاب کو چمک و دمک ملی ہے, پھولوں کو مہک ملی ہے. اور اس نبی کی بارگاہ میں چلے کہ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی, وہ نبی نہ ہوتے تو زمان نہ ہوتا, وہ نبی نہ ہوتے تو مکی نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے تو مکہ نہ ہوتا, وہ نبی نہ ہوتے شمس و قمر نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے تو بحر و بر نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے خشک و تر نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے ماہ و نجوم نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے کہکشاں نہ ہوتا, وہ نبی نہ ہوتے ضیافاشیاں نہ ہوتی, وہ نبی نہ ہوتے تو چمک نہ ہوتی, وہ نبی نہ ہوتے دمک نہ ہوتی, وہ نبی نہ ہوتے مہم نہ ہوتی, وہ نبی نہ ہوتے لچک نہ ہوتی, وہ نبی نہ ہوتے خوشبو نہ ہوتی, وہ نبی نہ ہوتے نغموں کا آبشار نہ ہوتا, وہ نبی نہ ہوتے دنیا کا بہار نہ ہوتا. آگے بڑھ کر کہو وہ نبی نہ ہوتے آدم نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے شیش نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے نوح نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے ہود نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے لوط نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے زکریا نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے یعقوب نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے یوسف نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے موسیٰ نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے عیسیٰ نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے ابراہیم نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے ابو بکر نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے عثمان نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے عمر نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے علی نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے طلحہ نہ ہوتے, وہ نبی نہ ہوتے
زبیر نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، سعد نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، سعید نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، حسن نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، حسین نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، زین العابدین نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، موسیٰ کاظم نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، امام علی نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، امام تقی نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، امام نقی نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، حسن عسکری نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، غوث اعظم نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، غریب نواز نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، صابر پاک نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، وارث پاک نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، مخدوم پنڈوا نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، وہ نبی نہ ہوتے، مخدوم ماہمی نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، بندہ نواز نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، تاج الشریعہ نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، مخدوم اشرف نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، وحید اصغر نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، شمس ملت نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، خورشید ملت نہ ہوتے وہ نبی نہ ہوتے، تم نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، میں کیا کہوں؟ آؤ بریلی کے دولہ سے پوچھو، امام عشق محبت سے پوچھو، صاحب کنز الایمان سے پوچھو، سنیوں کی چاند سے پوچھو، احمد رضا خان سے پوچھو، بریلی کے دولہ نے کہا یا رسول اللہ زمین و زمین تمہارے لیے، تمہارے لیے چنی نہ چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں ہے زباں، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے ہیں یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرش سبز ملت، جشن دستار آمدی، علامہ شریف الحسن اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اللہ یہ تگھریا والے کہہ رہے ہیں، ہمارے مولانا کہہ رہے فلاں ڈاکٹر بہتر ہے، فلاں پروفیسر بہتر ہے، فلاں لیکچرار بہتر ہے، یا رسول اللہ بتائے تو صحیح بہتر کون؟ تو نبی فرماتے ہیں خیرکم، بے شک خیرکم، جی 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 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی نے فیصلہ فرما دیا بہترین مہینے میں 2 لاکھ کمانے والا نہیں، بہترین مہینے کا 10,000 کمانے والا یہ حافظ قرآن ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جو لائنز کلب کے میڈیکل کالج میں پڑھ کر ڈاکٹر بن رہا ہے یا یہ بچے بہترین ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ میڈیکل کالج میں پڑھنے والا بچہ بہتر نہیں، خورشید ملت کے مدرسے میں قرآن پڑھ کر حافظ بننے والا میں یا رسول اللہ ایئر کنڈیشن ہال میں پڑھانے والا ٹیچر جو مہینے میں 2 لاکھ پگار لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، وہ بہترین ہے یا حضور خورشید ملت کے مدرسے میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھانے والا حافظ قرآن بہترین ہے؟ نبی نے فرمایا پڑھانے والا بہترین ہے، پڑھانے والا بہترین ہے۔ حضرات اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں ان عالموں کو، ان فاضلوں کو، ان اماموں کو، ان مولویوں کو، ان حافظوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، اگر دیکھو گے بھی ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا، بگڑنے والا تمہارا ہے، تم عزت دو یا نہ دو، عزت تو مصطفیٰ نے نبی نے منایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھا۔ ذرا سب لوگ بولیے سبحان اللہ۔ حضرات اب توجہ کیجئے، ذہن حاضر ہے، جی 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 بات آگے بڑھاؤں۔ حضور بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے دعاؤں کے سارے میرے والد حضور والد گرامی بھی تشریف فرما ہے، الحمدللہ حضور مفتی اعظم ہند کے شاگرد ہیں۔ حضرات میں تمام علماء کی موجودگی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا آؤ دیکھو آج ہمارا نظریہ کتنا بدل چکا ہے۔ اگر بچہ صحت مند ہو، بچہ خوبصورت ہو،
بچہ تندرست ہو، بچہ ذہین ہو، بچہ فتین ہو، بچہ دماغ والا ہو، بچہ پڑھنے میں تیز ہو، تو ہم فوراً یہ سوچتے ہیں ہم اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے۔ حضرات لیکن گھر میں ایک بچہ دکھنے میں اچھا نہیں تھا، ایک بچہ صحت مند نہیں تھا، گھر میں وہ بچہ بڑا کمزور تھا، اگر ایک ماچس بھی خریدنے کے لیے بازار بھیج دیتے تھے بھول کر آ جاتا تھا، اتنا کمزور دماغ کا تھا، ذہن اتنا کمزور تھا۔ آپ نے سوچا یہ بچہ ڈاکٹر نہیں بن پائے گا، یہ بچہ انجینئر نہیں بن پائے گا، یہ بچہ پروفیسر نہیں بن پائے گا۔ آپ نے اس بچے کو لیا، بہترین کپڑا بھی نہیں، کم قیمت والا کپڑا دے کر آپ نے اس بچے کو حضور خورشید ملت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور میں اس بچے کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ میرے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے۔ اب یہاں ٹھہر کر میں کہنا چاہتا ہوں انگریز نے بڑی ترقی کی، انگریز کی تہذیب نے بڑا عروج کی منزلوں پر اپنا قدم جمایا، انگریز بڑا ترقی یافتہ ہے، لیکن انگریزوں نے آپ کے صحت مند بچوں کو قبول کیا، آپ کے غبی بچے کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ذرا مصطفیٰ کی کملی کی رحمت دیکھو، دامن مصطفیٰ کی برکت دیکھو، میرے نبی کے گلشن کا رحم و کرم دیکھو۔ آپ نے ایک کم ذہن والے بچے کو جب مدرسے میں لا کر ڈال دیا، حضور خورشید ملت نے اس بچے کی طرح اپنی توجہ فرمائی، محنت کروایا، آپ کا وہی بچہ آج حافظ قرآن حافظ قرآن بن رہا ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میری بات غلط ہو میرے استاد سے رابطہ کر لیجئے گا، جو سزا متعین ہوگی میں اس سزا کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی قسم کوئی انجینئر پروفیسر اگر ڈاکٹر بن جائے آپ کے محنت کی کمائی سے وہ آپ کی بخشش کی ضمانت نہیں لے سکتا، ضامن نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی قسم یہ بچہ جو حافظ قرآن بنا والدین کی قبروں پر جا کر اگر سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کر دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے وہ باپ جس باپ پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا عذاب دور ہو گیا، تو اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے گا اس کا باپ جنتی بن جائے گا، اس کی ماں جنتی بن جائے گی۔ اور یہ بچہ وہ بچہ ہے کہ کل قیامت کے دن جن کے اوپر مولا نے دوزخ کو واجب کر دیا ہوگا، ایسے 10 لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم اپنا پہننے کے لیے بہترین سے بہترین کپڑا لیتے ہیں، بے شک ویمل کا، برانڈ، جی جی، لیکن قرآن پاک کا اگر غلاف بنانا ہو تو دکان پر گئے، جانے کے بعد کہا بھیا کوئی بھی 60-70 والا کپڑا ہو تو دے دیجئے، جی جی جی، قرآن پاک کا غلاف بنانا ہے، لے کر کے آئے، آپ نے قرآن پاک کا غلاف بنا دیا، جی جی جی، بے شک قرآن پاک کا غلاف بنا دیا۔ جی جی، اے تگریہ والو، اناؤنسر صاحب کہہ رہے تھے آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، جی جی جی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ اگر 500 نہیں 5000 روپیہ میٹر کا کپڑا ہو کوئی چھومے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں چھومے گا، لیکن 60-70 روپیہ میٹر کا کپڑا جسے قرآن پاک کا غلاف بنا دیا، ایک بندے خدا جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ہاتھوں میں لیتا ہے قرآن کو بعد میں چومتا ہے، قرآن پر لگے رہنے والے غلاف کو پہلے چوم لیتا ہے۔ بے شک ہے۔ اب جس توجہ چاہوں گا، جی جی جی، جس کپڑے کے غلاف کے اندر قرآن ہو وہ کپڑا اتنا معظم، بے شک، وہ کپڑا اتنی شان کا مالک، جی جی، یہ حافظ قرآن
جس کے سینے میں قرآن ہے، جی 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 جس کے سینے میں پورا قرآن ہے، جب کپڑے کا غلاف اتنا معظم تو یہ حافظ قرآن کتنا معظم، بے شک حق ہے، حق حق حافظ قرآن کتنا معظم ہو۔ جی 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 اب آئیے ایک بات بتاتا چلوں، شاید میرا وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ اگر ہمارا یا آپ کا بچہ بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھ کر ڈگری لیتا ہے اور پورے کالج کا ٹاپر بنتا ہے، ٹاپ کرتا ہے، کالج والے انہیں کال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، آپ آ جائیے، آپ کا بچہ ٹاپر بنا ہے، فلاں منتری آئے گا، فلاں نیتا آئے گا، ان کے ہاتھوں آپ کے بیٹے کو گولڈ میڈل دیا جائے گا۔ آپ بڑی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں کہ میرے لال نے کتنی محنت کی ہے، کتنی جافشانی کی ہے کہ سینکڑوں بچوں کے درمیان میرا بیٹا ٹاپ کیا ہے، ٹاپر بنا ہے، آج میرے بیٹے کو گولڈ میڈل دیا جائے گا۔ باپ بڑا خوش ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد کی کامیابی پر خوشی ہوتی ہے، اور ہر باپ ان تک کوشش بھی کرتا ہے، حتی المقدور کوشش بھی کرتا ہے کہ بچہ کامیاب ہو۔ لیکن حضرات ذرا ذمہ داری کے ساتھ انصاف کے دامن کو پکڑے ہوئے مجھے بتائیے گا، گولڈ میڈل اس بچے کو ملے گا، ماں باپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ جی 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 ملے گا؟ جی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ ڈگری ملنے والی ہے، نہ گولڈ میڈل ملنے والا، ملے گا بچے کو۔ لیکن آؤ تعلیم قرآن کی عظمت دیکھو، حفظ قرآن کی عظمت دیکھو۔ کل قیامت کے دن آدم سے لے کر قیامت تک کے سبھی لوگ میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اذهبوا الى غیری کی صدائے بلند ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ اس میدان محشر میں مولا فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں جاؤ آج میدان محشر میں ان لوگوں کو ڈھونڈو۔ فرشتے کہیں گے مولا کن لوگوں کو ڈھونڈا جائے؟ مولا کہے گا جاؤ میرے ان بندوں کو ڈھونڈو جن بندوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا، قرآن کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا تھا۔ حضرات وہ ماں باپ حاضر ہوں گے اور مولا کہے گا آج سوا نیزے پر آسمان آ چکا ہے، زمین تانبے کی ہو چکی ہے، بڑی شدید گرمی ہے، تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، میرے عرش کے رحمت کے نیچے آ جاؤ۔ حضرات اس دن اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو کیا پہنائے گا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے قلدہ اللہ تعالی کل میدان قیامت میں مولا ان بچوں کو ہار پہنائے گا، ان بچوں کو گولڈ میڈل دے گا، ان بچوں کے والدین کو کیا دے گا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم حافظ قرآن کو تو گولڈ میڈل دیا جائے گا، ان کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا جس تاج کی چمک کا حال ایسا ہوگا جیسا سورج گھر میں اتر آیا ہو، اس کی روشنی کا یہ حال ہوگا۔ میرے دوستو فرشتے کہیں گے مولا کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے؟ لوگ کہیں گے کیا یہ صحابہ کی جماعت ہے؟ کیا یہ اللہ والوں کی جماعت ہے؟ کیا بزرگان دین کی جماعت ہے؟ مولا کہے گا نہیں نہیں، دنیا کے اندر جب لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے تھے، انجینئر بنا رہے تھے، پروفیسر بنا رہے تھے، لیکچرار بنا رہے تھے، دنیا کی تعلیم دے رہے تھے، اس دنیا کے اندر میرے یہ بندے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہا تھا، قرآن کی تعلیم دے رہا تھا۔ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ بے شک بہت بہت عظیم مقام ہے حفاظ کرام کے والدین کا، کتنا عظیم رتبہ ہے حفاظ کرام کا۔ حضرات اب یہی پہ ایک بہت پیاری بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔
دیکھتا ہوں کتنے لوگ میری اس بات کو کیچ کر پاتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. حضرات ہم گناہگاروں کا بچہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا پورا وجود گناہوں سے لطفت ہے. ہم جلوت میں گناہ کر رہے ہیں, ہم خلوت میں گناہ کر رہے ہیں, ہم بند کمرے میں گناہ کر رہے ہیں, ہم میدانوں میں گناہ کر رہے ہیں, ہم گارڈنوں میں گناہ کر رہے ہیں, ہم پارکوں میں گناہ کر رہے ہیں, ہم ریلوے اسٹیشنوں پر گناہ کر رہے ہیں, ہم بس کی اڈوں پر گناہ کر رہے ہیں, ہم بسوں پر گناہ کر رہے ہیں. پوری زندگی ہماری گناہوں میں گزر رہی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, ہم گناہگاروں کا بچہ اگر حافظ قرآن بن جائے, ان کے ماں باپ کو ایسا چمکدار چمکیلا تاج پہنایا جائے گا, پھر کیا خیال ہے آپ کا اس تعلق سے جس نبی کونین کے سینے مقدسہ کے اوپر پورا قرآن پاک 30 پارے نازل ہوئے, جس نبی نے پوری دنیا کے اندر قرآن پاک کو پھیلایا, اس نبی کی ماں آمنہ کی شان کیا ہوگی؟ توجہ چاہوں گا. قرآن پاک کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ ماہ رمضان. جی ماہ رمضان. ماہ رمضان کی کون سی رات؟ 27 شب لیلۃ القدر. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. حضرات ذرا توجہ کیجئے گا, میں آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں, ذرا غور کیجئے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا ایمانداری سے مجھے بتائیے گا, کیا وہ رات عبادت گزار ہے؟ کیا وہ شب تہجد کی نماز پڑھنے والی ہے؟ کیا وہ رات قیام میں گزارتی ہے؟ عام راتوں کی طرح وہ رات بھی ایک رات ہی ہے. جس طریقے سے عام راتوں میں چاند نکلتا ہے اس رات بھی نکلتا ہے, جس طریقے سے ستارے مسکراتے ہیں اس رات بھی مسکراتے ہیں. عام راتوں میں گرمی اور ٹھنڈی کا جیسا ماحول رہتا ہے اس رات میں بھی رہتا ہے. جتنے گھنٹے کی عام راتیں ہوتی ہیں اتنے گھنٹے کی وہ رات بھی ہے, لیکن یہ رات ہزار راتوں سے افضل کیسے ہو گئی؟ ہزار مہینوں سے افضل کیسے ہو گئی؟ تو جواب ملے گا. علماء کی توجہ, آپ کی محبت میں آیا, توجہ چاہوں گا. جواب ملے گا, یہ رات عابد نہیں, یہ رات زاہد نہیں, یہ رات ساجد نہیں, یہ رات قاری نہیں, یہ رات تالی نہیں, یہ رات صائم نہیں, یہ رات عبادت نہیں کر رہی ہے. ہزار مہینوں سے افضل کیسے ہو گئی یہ رات؟ تو جواب ملے گا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے, قرآن پاک کا نزول ہوا ہے, اس لیے یہ رات مقدس ہے, یہ رات بابرکت ہے, یہ رات عزت والی ہے, یہ رات عظمت والی ہے, یہ رات رفعت والی ہے, یہ رات بلندی والی ہے, یہ رات شان والی ہے, یہ رات شوکت والی ہے, یہ رات برکت والی ہے, یہ رات ادب والی ہے, یہ رات احترام والی ہے, یہ رات رحمت والی ہے, یہ رات شفا والی ہے. اب میں توجہ چاہوں گا, اگر شب قدر میں قرآن آ جائے خیر من الف شہر کا لقب پائے, اے کدھریا والو کیا خیال ہے آپ کا اس رات کے تعلق سے جس رات عبداللہ کا بیٹا آ رہا ہے, آمنہ کا لال آ رہا ہے, مزمل آ رہا ہے, مدثر آ رہا ہے, طٰہٰ آ رہا ہے, یاسین آ رہا ہے, سراج آ رہا ہے, منیر آ رہا ہے, مبشر آ رہا ہے, نذیر آ رہا ہے, رحمت للعالمین آ رہا ہے, شفیع المذنبین آ رہا ہے, راحت للعاشقین آ رہا ہے, مراد المشتاقین آ رہا ہے, شمس العارفین آ رہا ہے, سراج السالکین آ رہا ہے, مصباح الظلم آ رہا ہے, جمیل الشیام آ رہا ہے, صاحب اسرار آ رہے ہیں, نبیوں کے امام آ رہے ہیں, رسولوں کے سردار آ رہے ہیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں لیلۃ القدر کی طرح ہزار راتیں ایک طرف ہو جائیں, دنیا کی ساری راتیں
ایک طرف ہو جائے اور وہ رات جس رات مختار کائنات تشریف لائے وہ رات ایک طرف ہو جائے تو تمام راتوں سے افضل یہ رات ہے جس رات نبی تشریف لائے، جس رات محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ اس لیے کہ اگر وہ نبی نہ ہوتے آج میری ان بہن بیٹیوں کو سانس لینے کا موقع نہ ملتا، یہ دنیا میں زندہ نہ رہتی، ہم اور آپ نہ ہوتے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی شان تو وہ شان ہے، اگر وہ نہ آتے ظلمت دور نہ ہوتی، تاریکی دور نہ ہوتی، روشنی نہیں آتی، اجالا نہیں آتا، ہدایت نہیں ملتی، نور نہیں پھیلتا۔ اس لیے شاعر نے کہا یا رسول اللہ جہاں تاریک تھا ظلمت ادا تھا، سخت کالا تھا، یا رسول اللہ جہاں تاریک تھا ظلمت ادا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اور کسا باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، بسد انداز افتائی بغیر شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سبحان سلامت ہے۔ آپ اپنے بچی کی آمد کی خوشی نہیں منا رہے، آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضرت علامہ شریف الحق صاحب زندہ باد۔ واہ 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 واہ۔ میں پونا گیا، میرا روڈ گیا، یعنی تقریباً 7-8 پروگرام میں گیا، ہر جگہ یہ بات بولا ہوں، یہاں پہ بھی بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچے خدا را مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن جو ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، جو کڑوی دوائیاں دیتا ہے وہ آپ سے عداوت و دشمنی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی ماں کڑوی دوائی کو چینی میں گھول کر پلانا چاہے وہ ماں دشمن نہیں ہوتی۔ بات کڑوی ہے لیکن حق ہے، اور یہ حق گوئی کی طاقت اور یہ حق گوئی کی جرأت حضور خورشید ملت کی بارگاہ سے اور ہمارے اساتذہ کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہے، جو انشاءاللہ آخری دم تک ہم حق گوئی کرتے رہیں گے۔ آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا مجھے اللہ اسی پر قائم و دائم رکھے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے اور ہر ایک کے گھر میں ہونی ہے، ہم ہو چاہے آپ ہو، کب کس وقت کس حال میں ہماری موت آ جائے، یہی پر ایک دلوں کو ٹچ کرنے والی بات۔ نماز میں دل نہیں لگتا نا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، ہر نماز آپ اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیے۔ فجر پڑھ رہے ہیں ظہر ملے گی کی نہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں عصر ملے گی کی نہیں، پھر دیکھیے نماز میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اب میت ہو گئی، تیجے میں حضور خورشید ملت کے مدرسے کے بچے 10ویں میں 20ویں میں 40ویں میں 6 مہینے کے فاتحہ میں 1 برس کے بعد باپ کی برسی، بہت اچھی بات ہے، دعوت دیتے دیجئے، منع نہیں۔ یہ بچے جائیں گے پورا قرآن نہیں بھی پڑھیں گے نا، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص بھی پڑھ دیں گے، اللہ چاہے گا بخشش ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور میرا یہ آخری پیغام ہے پھر میں رخصت ہو جاؤں گا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے آپ کے گھروں میں جب شادی ہوتی ہے ان شادیوں میں آپ ان بچوں کو دعوت دیتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگ ہوں گے جو دعوت دیتے ہوں گے، ورنہ مدرسے کے بچوں کو مسجد کے اماموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں بھی 25 سال سے امامت کر رہا ہوں، مجھے بھی اس کا بڑا تلخ تجربہ ہے۔ نظر انداز ولیمہ کی دعوت میں نہیں دیں گے آپ، بچے کی ختنہ کی دعوت نہیں دیں گے آپ، اور کوئی تقریب ہوگی اس میں آپ دعوت نہیں دیں گے، 10واں 20واں 30واں 40واں میں آپ دعوت دیں گے، ان میں آپ دعوت نہیں دیں گے۔ اور آپ دعوت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنے گھر میں ایک ہڈی کو بار بار چوسنے کے بعد تو زمین پر ڈالتا ہے،
اور دعوت میں جاتا ہے، اگر بوٹی میں تھوڑی سی بھی چربی لگی ہوئی رہی یا جھلی لگی ہوئی رہی، اٹھا کے ٹیبل پر پھینک دے. غلط کہہ رہا ہوں؟ کھانا ضائع کرتے ہیں، کھانا بیکار کرتے ہیں. اور 75% لوگ، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف یہاں کے نہیں پوری دنیا کے ایسے ہیں جو کھانے سے پہلے نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. اور جب کھانا کھا کے نکلیں گے تو کہیں گے مرچی بہت زیادہ ہو گئی، نمک بہت زیادہ ہو گیا تھا، بوٹی تو بھی گلی ہی نہیں تھی. کوئی کہے گا ایسا ہے کہ لگتا ہے مہمان زیادہ ہو گیا تھا تو شوربے میں پانی ڈال کے لے گیا. آپ نے اپنی زندگی کی پوری کمائی اپنی بیٹی کی شادی میں لگا دی، لیکن اس طریقے سے آپ کے کھانے کو ضائع کیا جاتا. اور یہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اپنے گھر میں ہڈی چوستے ہیں. مونگ پھلی کھانے کے بعد مونگ پھلی کے چھلکے کے اندر مونگ پھلی کا دانہ ڈالتے ہیں. 20 روپے کا آئس کریم کھانے کے بعد ڈھکن چھانٹ لیتے ہیں. 20 روپے کا پانی کا بوتل لینے کے بعد 2-4 قطرہ پانی بھی اس میں چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. وہ آپ کی شادیوں میں کھانا ضائع کرتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے، نہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. لیکن یہ ہمارے علماء، یہ مدرسے کے طلباء جو کسی ایم ایل اے ایم پی کا مہمان نہیں، کسی نگر سیوک کا مہمان نہیں، کسی وارڈ ممبر کا مہمان نہیں، کسی منتری سنتری کا مہمان نہیں. ابے پی ایم کو بھی چھوڑو، پی ایم کی کیا حیثیت، یہ مہمان ہے مصطفیٰ کے، یہ مہمان ہے رسول اللہ کے. اگر انہیں آپ دعوت دیں گے، یہ کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھے گا اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی اطعمنی واسقمن سقانی دعا بھی پڑھے گا. اور جب بچہ مسکراتے ہوئے آئے گا، جب مہمان خوش ہوتا ہے تو میزبان خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ ادھر مدرسے کے بچے خوش ہوں گے، ادھر میرے مصطفیٰ مسکرائے گا، نبی مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے. اب آئیے ایک آخری بات کہہ کر کے میں رخصت ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. ان مہمانان رسول کے تعلق سے مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا حامل القرآن الى طعامه وسقاه من شرابه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی حافظ قرآن کو، کوئی مدرسے کے طالب علم کو، کوئی علماء امت کو، ائمہ کرام کو، من دعا الى طعامه وسقاه من شرابه، جو اپنے گھر کھانے کی دعوت دیتا ہے اور اسے سیراب کرتا ہے. دیکھیں علامہ موسوی رضا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر. تاجدار فصاحت و بلاغت حضرت علامہ شریف الحق صاحب صلاح کی ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ فخر سیمانچل، رشک سیمانچل، محب گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر موسوی رضا صاحب قبلہ کی آمد ہے. استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرات موسوی رضا تشریف لا چکے ہیں. ابھی وہ آپ کی اچھی تصویر بنائیں گے اور آپ کی انشاءاللہ اچھی عکاسی بھی کریں گے اور تصویر کشی بھی کریں گے انشاءاللہ. ان کی بھی باتیں کبھی لائیو سننے کا موقع نہیں ملا. حضور خورشید ملت کے توسل سے شاید اگر زندگی نے وفا کیا تو آج مل بھی جائے. لیکن سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں باتیں بڑی قریبی رہتی ہیں، لیکن ایک ایک جملہ کروڑ روپے کا رہتا ہے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے علماء اہل سنت کے سایات عفت کو جماعت اہل سنت پر تعدیر قائم عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا، جو حافظ قرآن کو، عالم قرآن کو دعوت دیتا ہے تو حافظ قرآن خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. حضرات، یہ مدرسے مدارس اہل سنت حضور خورشید ملت کا جو ایک عظیم دینی درسگاہ ہے، یہ چلتا ہے آپ کے تعاون سے ہی چلتا ہے، آپ کی نوازش سے چلتا ہے.
یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت نے مجھ سے کہا ہے کہ چندے کا اعلان کر دیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے چندہ نہیں کرنا آتا ہے، تو میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جتنا ہو سکے آپ سے تعاون ضرور کیجئے گا۔ دنیا کی ساری دولت دنیا میں ہی رہ جائے گی، لیکن اللہ اور اس کے راستے میں جو دولت خرچ کی جائے گی، قبر میں بھی یہ دولت آپ کی کام آئے گی اور حشر میں بھی یہ دولت آپ کی کام آئے گی۔ تو آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور تعاون کرتے جائیے گا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں یہ گلشن آپ کا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم علی من اتبع الہدی۔